یثرب کے قبائل اور باب عبداللہ کی کہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاقے کی طرف ہجرت کی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ عرب میں ایک کھجوروں کی بستی تھی۔ یہاں دو بھائی اوس اور خزرج رہتے تھے۔ ان کی آل اولاد بھی یہیں رہتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ یہود کے تین قبائل بقیقہ، نذیر اور قریظہ بھی یہاں آ گئے۔ ان کے یہاں آنے سے قصہ بڑا ہی عجیب ہے۔ یہود کو ایک بادشاہ بخت نصر نے بڑی تعداد میں قتل کر دیا تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آئیں گے تو انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہود کے 12 بڑے قبائل ان علاقوں سے جان بچا کر عرب میں آ گئے۔ یہاں وہ دو علاقے کھجوروں کے حوالے سے مشہور تھے، ایک خیبر اور دوسرا جہاں وہ دو بھائی رہتے تھے۔ 9 قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے اور 3 یہاں پر۔ اوس اور خزرج کے درمیان اکثر جھڑپیں ہو جاتی تھی۔ قیقہ اور نذیر کا تعلق خزرج سے اور قریظہ کا تعلق اوس سے تھا۔ جب بھی ان دونوں میں لڑائی ہوتی یہ اپنے اپنے دوست یہودی قبیلوں کے پاس جاتے اور ان سے مہنگے داموں اسلحہ خریدتے، حتیٰ کہ کئی سال کی ہونے والی فصلیں تک گروی رکھوا کر اسلحہ لے لیتے۔ اس طرح یہودی ان لڑائی سے فائدہ اٹھاتے۔ مثلاً خزرج والے جب بنو قیقہ اور نذیر کے پاس جاتے تو ہماری اوس سے لڑائی ہو گئی ہے اور ہمیں اتنا اسلحہ دے دو، تو وہ 10 کی چیز کا 100 مانگتے۔ جب وہ کہتے کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں تو وہ انہیں کہتے کہ تم آئندہ 5 یا 10 سالوں کی کھجوریں ہمیں دے دینا تو ہم اسلحہ دے دیتے ہیں، تو وہ مان جاتے۔ اس طرح اوس والے قریظہ سے اسلحے کے لیتے۔ انسان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اسے اپنے اچھے برے کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہی حال اوس اور خزرج کا بھی تھا۔ لڑائیوں میں ان کے بندے بھی مارے جاتے اور کئی سال کی ہونے والی فصلیں بھی یہودیوں کو دے دیتے۔ اس طرح یہودی آرام سے بیٹھ کر کھاتے اور جب اوس اور خزرج کو کھجوروں کی ضرورت ہوتی تو انہی سودے پر دے دیتے۔ اسی لیے جب بھی ان دونوں قبیلوں کی لڑائی ختم ہونے لگی تھی تو یہودی قبیلے انہیں پھر بھڑکا کر پھر لڑا دیتے۔ ان مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے پورا عرب ہی اسی علاقے جسے یثرب کہتے تھے سے تنگ آ گیا۔ اور اوس اور خزرج والے بھی خود پریشان تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یعنی آگے بڑھ کر مستقل لڑائی کا خاتمہ کون کرے۔ جو بھی ایسا کرتا اسے بزدل کہا جاتا کہ لڑائی سے بھاگ گیا ہے، حالانکہ چاہتے دونوں ہی تھے کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اب ہوا یوں کہ اوس اور خزرج کے بڑے سردار بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ لڑائی کرنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس سبب کو پیش کیا جائے اور وہیں سے فیصلہ کروا لے، تاکہ جو ظلم کرے صرف اسے ہی سزا مل جائے، اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم لڑائی سے بچ جائے۔ یہ فیصلہ سب کو پسند آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سی ایسی متفقہ شخصیت ہو جس کا فیصلہ سب ہی مان لیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد خزرج قبیلے کے ایک بابے جس کا نام عبداللہ تھا، پورے یثرب کو متفقہ سردار بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ سب نے بابا عبداللہ کو مبارکباد دی اور یہ طے ہوا کہ جب چند مہینے بعد ایک بڑا میلہ لگنا ہے تو اس میں بابا عبداللہ کی تاج پوشی کی جائے، تاکہ سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ ہمارا متفقہ سردار بابا عبداللہ ہے۔ لہٰذا ان دنوں بابا عبداللہ بڑا خوش رہنے لگا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی خوشی چند دن کی مہمان ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آ گئے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں اور علاقے کا سردار کوئی اور ہو۔ لہٰذا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سردار ماننا۔ بابا اس بات پر بڑا ناراض تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، لیکن جب غزوہ بدر میں مشرکین کو بہت بری شکست ہوئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی دال نہیں گلے گی۔ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کی حرکتوں کا سب کو ہی پتہ تھا، کیونکہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ جب مسلمان جان گئے کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے، عربی میں سب سے بڑے منافق کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جب بابے کو یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں سب ہی شک کرتے ہیں تو اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ نماز کے بعد اونچی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اوپر سے لگا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، جبکہ تہجد بھی پڑھتا تھا۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز سے بھاگ
بھاگتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق 5 وقت کا نمازی اور اس پر پابندی سے قائم رہنے والا بنائے۔ لہٰذا وہ خود کو مسلمان کہتا اور مسجد میں نہ آئے تو اس کے بارے میں لوگ شک کرتے کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے بابا اور اس کا ٹولہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا، لیکن یہ کام انہیں بڑا مشکل لگتا، بالخصوص فجر اور عشاء میں نیند قربان کرنا اور عصر کے وقت کاروبار چھوڑ کر مسجد جانے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازیوں کے متعلق فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازیوں کے متعلق فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ لہذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک جگہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک نماز پڑھیں، پھر وہاں آیا کریں گے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی یہی کیا کریں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم مسجد نبوی میں کیوں نہیں آتے تو کہیں گے اس مسجد کا افتتاح بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے۔ اگر یہ مسجد غلط ہوتی تو یہاں آ کر خود نماز کیوں پڑھی؟ اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے جگہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بات بتا دی اور حکم ہوا کہ اس مسجد کے نام پر منافقین نے جو سازشوں کے لیے میٹنگ ہال بنایا ہے اسے ختم کر دیا جائے، اس طرح اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسے مسجد درار کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنایا جانے والا وہ ہال جسے مسجد کا نام دیا گیا۔ الغرض بابے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ بابے عبداللہ کا بیٹا بڑا ہی پکا مسلمان تھا۔ وہ دلچسپ بات یہ کہ اس کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب بابا مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے لیے بابے کا جنازہ بھی پڑھایا، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بچنے کی ایک دعا بھی سکھائی ہوئی ہے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری اور ہماری زبانوں کو جھوٹ اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے۔ بلا شبہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینے میں 3 اہم کام۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان جب بھی اچھی باتیں سنتا رہتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا رہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ 7 دن بعد جمعے کو ظہر کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس وقت وہ سب کام چھوڑ دیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی بند کر دیں، دکانیں، فیکٹریاں، آفس سب بند کر دیں اور مسجد جائیں۔ وہاں پر اچھی اچھی باتیں نہایت غور سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ شور کرے تو اسے روکنے کے لیے بھی اپنا دھیان اس طرف نہ کریں تاکہ جو باتیں سمجھائی جا رہی ہوں اس میں سے کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، سنتے پڑھیں، پھر جو کرنا چاہتے ہو وہ کریں۔ کسی نے دکان، آفس، فیکٹری یا جاب پر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی نے کالج، یونیورسٹی یا اکیڈمی جانا ہے تو وہ چلا جائے۔ ہم لوگ عام طور پر اس وقت جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جب جمعے کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی نہیں، ہمیں اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کر جب مدینہ داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا۔ آج سب بڑے خوش تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں آ گئے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مدینے میں رہتے تھے، ان کے قبیلے کا نام بنو نجار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے ہی
اونٹनी बैठनी थी। दूर जाकर ऊँटनी एक जगह पर बैठ गई, फिर खड़ी होकर चलने लगी, फिर दोबारा इसी जगह पर बैठ गई। यह जगह दो यतीम बच्चों की थी और इस जगह दो चार कच्ची कब्रें भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस जगह की कीमत देकर इसे खरीद लो। बच्चे कहने लगे कि जगह आप ले लें, हम पैसे नहीं लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफ्त जगह लेने से इनकार कर दिया। इससे मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का कितना ख्याल रखते थे। बच्चों ने प्यार से कहा कि हमने पैसे नहीं लेने, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती पैसे दिए ताकि ये पैसे इनके किसी काम आ सकें। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे ही लोगों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। इस जगह पर मौजूद कब्रों को उखाड़ दिया गया, खुदाई करके वहां नरम रेत डाल दी, खजूर के तनों के सतून बनाए और इन पर खजूरों की शाखें और पत्तों से छत बना दी गई। इस कमरे का मस्जिद का नाम दिया गया और यहाँ नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। ये मदीने में पहली जगह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह से बड़ा प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं सारी नमाजें पढ़ते थे, इसीलिए इसे मस्जिद नबवी कहा जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद एहराम के सिवा तमाम नमाजों में से नमाज 1000 दर्जा ज्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के साथ ही एक ऊंची जगह पर बच्चों और बड़ों को कुरान पढ़ाते थे। तालिब इल्म वहीं सोते, वहीं खाते, वहीं पीते। लिहाजा ये सिर्फ मस्जिद में ही नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं थी, बल्कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और मैस वगैरह भी था। कोई लड़ाई होती तो मस्जिद में बैठकर फैसला करते, लिहाजा ये अदालत भी थी। कोई मेहमान आता तो इसे मस्जिद में ठहराते, लिहाजा ये मेहमान खाना भी था। कोई मशवरा करना होता तो मस्जिद में ही करते, लिहाजा ये मीटिंग हॉल भी था। जहाद के लिए मीटिंग भी मस्जिद में करते, लिहाजा ये मिलिट्री हेडक्वार्टर भी था। जो अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते वो भी इसी मस्जिद में रख जाते, लिहाजा ये वेलफेयर ऑफिस यानी फलाह व बहबूद का मरकज भी था। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे के हम भी ऐसे ही मस्जिदें बनाए जहाँ ये सब काम हो, ताकि हर काम के लिए लोग मस्जिद में आया करें। इस तरह मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। एक आदमी साहिब बिन यजीद कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ था, किसी ने मेरी तरफ कंकर फेंकी। मैंने जो नजर उठाई तो देखा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने हैं। आपने फरमाया कि ये सामने जो दो शख्स हैं इन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। मैं बुला लाया। आपने पूछा कि तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक है, या ये फरमाया कि तुम कहाँ रहते हो। इन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें सजा दिए बगैर न छोड़ता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ऊंची आवाज करते हो, यानी मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मेहमान बन गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू अयूब अंसारी अपने घर ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवी सुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बेटियां भी हिजरत करके मदीने आ गईं। अलबत्ता बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इनके ससुराल वालों ने नहीं आने दिया। मदीने आने के बाद हजरत अबू बकर सदीक और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा ही शदीद बुखार हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा कर, जैसा कि हमें अपने वतन मक्का की मोहब्बत थी, बल्कि इससे भी ज्यादा मदीने की मोहब्बत अता कर। और आपकी दुआ से मदीने की आबो हवा को भी सेहत बख्श दी गई और हमारे लिए इसमें बरकतें अता फरमा और इसके बुखार को कहीं और जगह मुंतकिल कर दे, इसे जुफा नामी गाँव में भेज दे। यही वजह है कि सब मुसलमान मदीने से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक इस मोहब्बत को कायमो दायम रखे, आमीन। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से महाजिर और अंसार भी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महाजिर और एक अंसार को भाई भाई बना दिया, फिर दूसरे महाजिर और अंसार को भाई भाई बना दिया। इस तरह वहाँ मौजूद सब अंसार और महाजिर भाई भाई बन गए। अरबी जुबान में भाई को अख कहते हैं, इसलिए भाईचारे को अखुवत कहा गया और शहर को मदीना। इस भाई भाई बनाने के बाद इन लोगों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार पैदा हो गया, इसलिए इसे मवाखाते मदीना कहा जाता है, यानी मदीने में मुसलमानों को मिलाने और प्यार बढ़ाने के लिए भाई भाई बनाने का वाकया। अमीर लोगों ने अपने गरीब भाइयों में अपनी दौलत तकसीम की। इस तरह पूरे शहर में तमाम मुसलमानों में ऐसा प्यार और मोहब्बत पैदा हुआ जिसकी मिसाल नहीं है।